کہ جس طرح مرد بڑے بڑے فیکٹریوں میں جا کر کام کرتے عورتیں نہیں جا سکتی، جس طرح مرد محنت و مشقت کے کام کرتے عورتیں نہیں کر سکتی، عورت کو محتاج بنایا گیا، محتاج بن گئی، عورت کو پردے میں رہنے کا حکم دیا۔ لیکن یہ بات اپنے ذہن سے نکال دے کہ رب کائنات نے عورت کو پردے میں رہنے کا حکم دیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورتوں پہ ظلم و زبردستی کی گئی ہے، عورتوں کو قید کر دیا گیا، اس کا یہ مطلب نہیں لائبریری میں ہزاروں کتابیں موجود ہوتی ہیں لیکن ایک کتاب ایسی ہے جس پہ غلاف چڑھا رہتا ہے، وہ قرآن مقدس ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن پہ غلاف چڑھ جانے کے بعد قرآن کی عزت میں کوئی کمی آتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر عورتیں پردہ ہو کر باہر نکلتی ہے تو اس کی عزت میں کوئی کمی نہیں آتی ہے، بلکہ معاشرے میں سب سے اچھا وہی خاتون کہلاتی ہے جو اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے، پردے کا اہتمام کر کے نکلتی ہے، بازاروں کو جاتی ہے، پردے کا اہتمام کر کے نکلتی ہے، اپنے گھر کے علاوہ کسی سے ملتی ہے، پردے کا اہتمام کر کے نکلتی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں سب سے نیک خاتون فلاں کی بیٹی ہے، فلاں کی بہو ہے، فلاں کی بیوی ہے، اسے انسان اچھی نظر سے دیکھتے ہیں، گندی نظر سے کوئی انسان نہیں دیکھتا۔ لیکن جو عورت بے حیا ہو کر بازاروں کو نکلتی ہے، جو عورت بے حیا ہو کر میلوں کو نکلتی ہے، لوگ اسے گندی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یاد رکھیے ہمارے جسم میں جو آنکھ ہے یہ پورے گناہوں کا سب گناہوں کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ آنکھ ہے۔ آنکھ کے ذریعے انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، عورتیں بے حیا نکلتی ہے، عورتیں بے پردہ نکلتی ہے، انسان اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہے، شیطان وسوسہ دلاتا ہے، گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ رب نے اسے پردے میں رہنے کا حکم دیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتوں پہ ظلم کیا۔ لائبریری میں ہزاروں کتابیں موجود ہوتی ہیں لیکن صرف قرآن پہ خلاف چڑھا ہوتا ہے، وہ اس لیے تاکہ قرآن کی عظمت معلوم ہو سکے کہ یہ قرآن تمام کتابیں جیسی نہیں ہے بلکہ تمام کتابوں میں سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ اسی طرح دنیا میں بہت سارے مذاہب آئے لیکن مذہب اسلام ہی نے صرف عورت کو پردہ میں رہنے کا حکم دیا۔ پتہ یہ چلا کہ دنیا میں جتنے مذاہب آئے ان کی عورتیں اور ہیں لیکن مصطفیٰ کریم کی امتی کی عورتیں اور ہیں۔ تمہاری شان یہ نہیں ہے کہ تم بے پردہ ہو کر بازاروں میں جاؤ، بے پردہ ہو کر محفلوں میں جاؤ، بے پردہ ہو کر بازاروں میں جاؤ، بے پردہ ہو کر میلوں میں گھومو۔ یاد رکھنا تمہیں پردے کا حکم اس لیے دیا ہے تاکہ کم میدان محشر میں جب مصطفیٰ کریم کے سامنے تمہیں پرصراط سے گزرنا پڑے، میدان محشر میں رب کائنات تمام مخلوقات کے سامنے تمہیں جمع کرے تو یاد رکھو تم اس وقت بھی عزت کی نظر سے دیکھے جاؤ۔ اس لیے حضرت فاطمہ الزہرا فرماتی ہے کہ اس کی ایک کنیز تھی، وہ اپنے کنیز سے فرماتی ہے کہ پوری زندگی میں پردے کے ساتھ پردے میں رہی ہوں، پوری زندگی میں سورج بھی میرے بال کو دیکھ نہ سکا، میرے بال کو کوئی غیر محرم نہیں دیکھ سکتا، لیکن مجھے خوف ہے، مجھے ڈر ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ مرنے کے بعد لوگ کفن پہنانے کے بعد چارپائی پہ لے جائیں گے، لوگوں کی نظریں پڑیں گی، میرے جسم کی اعضاء نظر آئیں گے، اس لیے مجھے میں خوف کھاتی ہوں۔ ان کی کنیز فرماتی ہے میں فلاں جگہ گئی تھی، وہاں دیکھا بہت اچھا ماحول تھا، جو عورتیں مرتی تھی ان کے چاول کو بہت اچھے طریقے سے ڈولو نما بنایا جاتا تھا، ان کے چارپائی کو اس میں ڈال کر اسے لے جایا جاتا تھا۔ وہ حضرت فاطمہ فرماتی ہے کہ ذرا مجھے دیکھ، ذرا مجھے اور بنا کر دکھاؤ۔ وہ خاتون جاتی ہے اسی طرح بنا کر حضرت خاتون نے جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو دکھاتی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا بڑا خوش ہوتی ہے، وہ کہتی ہے میں مرنے کے بعد وصیت کر کے جاؤں گی کہ جب میرا جنازہ اٹھے یوں ہی مجھے ڈولی میں رکھ کر لے جایا جائے تاکہ جس طرح دنیا میں زندہ تھی، زندہ میں کسی غیر محرم کی نظر مجھ پر نہ پڑی، مرنے کے بعد بھی کسی کی نظر نہ پڑے۔ یاد رکھو حضرت فاطمہ کا مقام وہ ہے کہ میدان محشر میں رب کائنات تمام محشر والوں سے کہے گا اے اہل محشر اپنی نگاہ کو نیچی کر لو۔ اہل محشر کہیں گے اے مولا کون آ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میرے محبوب کی بیٹی خاتون جنت آ رہی ہے، اس شان کے ساتھ کہ جب دنیا میں کوئی غیر والا نہیں دیکھا تو محشر میں میرے محبوب کی بیٹی کو تم کیسے دیکھ سکتے ہو؟ سبحان اللہ۔
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مذہب اسلام، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بیٹیوں کی زندگی تو آپ برباد کر چکے ہیں، دینی تعلیم سے دور رکھ کر، مصطفیٰ کی شریعت سے دور رکھ کر ان کی زندگی کو برباد کریں، ان کا حق بھی نہیں دیتے، شادی بیاہ کراتے ہیں کہ ان کا حق ادا کر لیں۔ کوالٹی ٹھیک ہے نا؟ میں بارہ بتاتا ہوں، اس بات کو آپ لوگ اپنے ذہن میں بیٹھانے، اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں، اپنے ذہن میں بیٹھا رہے۔ میدان محشر میں جب حساب و کتاب ہوگا نا، تو اس وقت آپ کے ذہن میں بات ضرور آئے گی کہ جب زندہ تھا، حیات سے تھا، تو کوئی مولانا تھے جو بار بار کہتے تھے کہ بیٹیوں کو حصہ دو۔ اگر آج بیٹیوں کو حصہ دیا ہوتا تو میرا یہ حال نہیں ہوتا۔ جو بیٹیوں کو حق مار کے کھاتا نا میدان محشر میں، اس کا پیٹ زمین سے چپکا رہے گا، پیٹ اس کا اتنا بڑا ہو جائے گا۔ وہ بھائی جو اپنی باپ کے میراث سے خود تو لیتا ہے لیکن اپنے بہنوں کو نہیں دیتا، حرام کھاتا ہے نا، اس کا پیٹ زمین سے لگا ہے۔ تھوڑا سا پیٹ بڑا ہو جائے تو آپ صحیح سے بیٹھ نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، دوڑ نہیں سکتے۔ جب پیٹ زمین سے لگا رہے گا تو کیسے چلے گا؟ چار طرح سے بیٹیوں کا حصہ ہے باپ کی میراث سے۔ بیٹی کبھی آدھے مال کی مالکن بنتی ہے، کبھی 2/3 کی، کبھی پورے کی، کبھی بھائی کا جتنا ملا اس سے آدھا بیٹیوں کی ملتا ہے، اتنا حصہ ہے۔ آج معاشرے کا جو نظام برباد کر رکھے نا، جو غریب باپ اپنی بیٹی کی شادی کر کے پوری زندگی روتا رہتا ہے، اس کی قرضہ سدھاتے سدھاتے بیچارہ قبر میں چلا جاتا ہے، لیکن اس کا قرضہ نہیں اترتا، اس کا سارے لوگ ذمہ دار ہیں، آپ لوگ سارے لوگ ذمہ دار ہیں۔ اس لیے ذمہ دار ہے کہ اگر ہر باپ جتنا ہو سکے، ہر بھائی اپنے بہن کو حصہ دینا شروع کر دینا، تو کوئی جہیز نہیں مانگے، پورا ختم ہو جائے گا۔ جہیز مانگتا کہے کہ میں جہیز نہیں دوں گا لیکن میں اپنی بیٹی کا حصہ دوں گا، جو میرے مال میں اس کا حصہ بنے گا، جتنا حصہ بنے گا میں اپنی بیٹی کو حصہ دوں گا، جہیز ان کی 1 روپیہ نہیں دوں گا۔ آدمی کا منہ بند ہو جائے گا، خوش ہوگا کہ جہیز میں مانگیں گے 2 لاکھ 5 لاکھ زیادہ سے زیادہ، لیکن زمین مل رہی 20 لاکھ کی، 50 لاکھ کی زمین مل رہی، تو کوئی باپ غربا نہیں ہے جو 5 لاکھ کے چکر میں 20 لاکھ کی زمین چھوڑ دے گا۔ وہ مار پڑے گی نا قبر میں اور حشر میں، اس کا کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ دنیا میں توبہ کر کے اپنی بیٹیوں کا حصہ دیں گے، اپنی بہنوں کا حصہ دیں گے تو معافی تو ہو جائے گی، لیکن وہاں کچھ نہیں چلنے والا۔ ایک نیکی کے لیے ہر انسان محتاج ہوگا۔ جو ماں اپنے بیٹے کو دودھ پلائی ہے، وہ ماں کہے گی اپنے بیٹے سے، بیٹا ایک نیکی دے دو، اس لیے کہ میں نے اپنے سینے کا دودھ تمہیں پلایا ہے، خون سے وہ دودھ بنتا، میں نے اپنے سینے کا خون تمہیں پلایا ہے، ایک نیکی دے دو میں جنت میں چلی جاؤں گی۔ بیٹا کہے گا ماں وہ دنیا تھا، دنیا میں تو نے مجھے دودھ پلائی، یہ بات حقیقت ہے، لیکن دنیا میں نیکی مانگ لیتی، دنیا میں پیسہ مانگ لیتی، دنیا میں جو چیز مانگتی میں تمہیں دے دیتا، لیکن ماں یہ محشر ہے، یہاں ایک نیکی کا محتاج میں بھی ہوں، ایک نیکی میں تمہیں نہیں دے سکتا، معاف کر۔ وہاں ایک بیٹا بھی اپنے ماں کو نیکی نہیں دے گا، وہ بیٹی جسے ماں نے اپنے سینے کا دودھ پلائی ہے وہ بیٹی بھی نہیں دے گی، اس لیے وہ یہی جواب دے گی، ماں وہ دنیا تھا، دنیا میں مانگتی تو دنیا میں میں دے دیتی، لیکن یہ تو حشر ہے، یہاں ایک نیکی کا محتاج میں خود ہوں، میں تمہیں نہیں دے سکتی۔ اب ذرا سوچئے کہ وہ بیٹا، وہ بیٹی جسے ماں نے اپنے سینے کا خون پلایا، ماں نے اپنے سینے کا دودھ پلایا، وہ بیٹی بھی انکار کر دے گی، تو آپ یاد رکھیں کہ کیسے آپ کی معافی تلافی ہوگی۔ وہاں تو صرف مار کے علاوہ، جہنم میں جلنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں رہے گا۔ اس لیے بیٹیوں کا جو حصہ ہے وہ بیٹیوں کا حصہ دیجئے، اور معاشرے میں غریب باپ کو رونے سے بچائیے، اس کی زندگی برباد ہونے سے بچائیے۔ جب ایک غریب باپ کی زندگی بچا لیجئے گا نا آپ، تو یاد رکھیں پوری دنیا میں سمجھیے آپ سے اچھا انسان کوئی نہیں رہے گا۔ اس لیے کہ 5,000 لے کے کوئی آپ
अमीर नहीं बन जाएगा, आपकी जिंदगी जन्नत जैसी नहीं बनेगी। पर जन्नत तो वो है कि जन्नत के हूरे अगर कंगन दिखा देना तो पूरे रुए जमीन में जिस तरह सूरज के निकलने से चांद की रोशनी फीकी पड़ जाती है, उसी तरह सूरज की रोशनी उस कंगन की रोशनी के सामने फीकी पड़ जाएगी। तुम उस जन्नत के बारे में सोचो ना, जिसमें एक अभी तुम बिरयानी खाने की सोचते हो तो एक ही डिश आता है, उसमें खाकर मस्त हो जाते हो, लेकिन जन्नत में एक मर्तबा ख्वाहिश करोगे 70 तरह के खाने तुम्हारे सामने आएगा। वैसा नहीं, हमारे दुनियावी खाने से अलग थलग होगा। दुनिया में अगर गोश्त चावल खाने के बाद कोई दाल